آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، اور شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے 12 ربیع الاول کے دن یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے، لیکن جو وقت گزر گیا سو گزر گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کا دن ہے اور یہ مبارک قبولیت والا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، تو آج یہ اعمال پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی آج کسی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف پہلے بھی بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن یہ خاص و خاص وظائف جس ترتیب جس تعداد میں بتاؤں گی، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب کے مطابق پڑھ لینے ہیں۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج جو شخص یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف کر لے گا جو میں بتانے جا رہی ہوں اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی وظیفے والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ اور جب انسان اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو نوکری، رزق، دولت جس کے لیے آپ کئی سال در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، آج یہ عمل کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن آپ جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر و آسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم
نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، درود پاک کو آپ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آج آپ سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیے جاتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پر فتنہ دور میں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے آپ اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، اور وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ کے اس کے مال و جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبل الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبل الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبل الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، اور جو ساری عمر نہ مل سکا آج مسبل الاسباب پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے بہت صرف سنا ہوگا، اور رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبل الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبل الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبل الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف
ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ اگر آپ دوسرے نمبر پر 11 بار مسبوع الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھ لے، اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لے، پھر مجھے بتائیے گا فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے ہوئے اپنی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ناممکن حاجت کو ممکن بنانے پر قادر ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار مسبوع الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے لیے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی جاتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کیا کرے اور دعا کو اچھے طریقے سے، وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے کہ انسان میرے گھر آ کر عبادت کرے، توبہ استغفار کرے، پھر جو مانگے میں اسے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ آئیے آج کے صبح برکت اور قبولیت والے دن میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ، اے ہمارے مال کو مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضے، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کو کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، اللہ سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجات پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔